نحمدہ ونصلی علی رسولہ النبی الکریم الامین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الحکیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نبی اللہ۔ اللہ تعالیٰ کی بے حد و حساب حمد و ثنا سرور کونین نبی مکرم جان عالم وجہ تخلیق کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جمیع آل و اصحاب کی بارگاہ ناز میں درود و سلام کے نذرانوں کے بعد انتہائی عزت اور احترام کے لائق سامعین ذی وقار میرے دینی اور یقینی دوستو، بزرگ اور بھائیوں، آج کا درس ایک مرتبہ پھر روافظ کی طرف سے اٹھائے گئے اعتراضات کے جوابات کے سلسلے میں منعقد کیا جا رہا ہے، اور آج کے حوالے سے گفتگو کو میں اختصاراً عرض کرتا چلوں۔ مشہور رافضی دجال حسن العیاری کا اعتراض کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تدفین میں اکابر صحابہ کرام بالخصوص شیخین کریمین یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ شامل نہیں تھے، اور اس سلسلے میں اس نے مصنف ابن ابی شیبہ کی ایک روایت سے استدلال کیا۔ اعتراض آپ نے سماعت فرما لیا، اب اسی اعتراض کو حسن العیاری کی زبان سے سماعت فرمائیے، اور اس کے بعد انشاءاللہ العزیز ہم اس کا جواب عرض کریں گے۔ عزیز بھائی، کتاب المصنف فی الحادیث والآثار، ابن ابی شیبہ صاحب کی کتاب ہے المصنف الجزء السابع، چاپ دار التاج، یہاں پہ صفحہ نمبر 432 میں ملاحظہ فرمائیے، یہاں پر حدیث نمبر 3746 میں حدثنا ابن نمیر بخاری مسلم کے رجال میں سے، عن ہشام ابن عروہ بخاری مسلم کے رجال میں سے، اور روایت کرتے ہیں عروہ ابن زبیر سے بخاری مسلم کے رجال میں سے، ان ابا بکر و عمر ابا بکر لم یشہدا دفن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تدفین میں حاضر نہیں تھے، کانا فی الانصار، یہ انصار کے ساتھ تھے، فدفنا قبل ان یرجع، یہ ان کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین ہو گئی اور یہ اس سے پہلے کہ وہ آ جاتے تدفین ہو گئی۔ اچھا، اب آپ نے اس دجال رافضی کو سنا، اس نے مصنف ابن ابی شیبہ کی ایک روایت سے استدلال کیا، اور اس کا یہ دعویٰ بھی ہے کہ اس روایت کی سند صحیح ہے، اس کے رجال ثقہ ہیں۔ سب سے پہلے مصنف ابن ابی شیبہ کی اس روایت کو آپ کے سامنے ہم لا رہے ہیں۔ مصنف ابن ابی شیبہ کی حدیث ہے اور رقم الحدیث ہے 38201۔ اس حدیث کے پہلے راوی ابن نمیر ہیں اور دوسرے ہیں ہشام بن عروہ، اور وہ اپنے والد یعنی عروہ بن زبیر سے یہ روایت نقل کرتے ہیں، ان ابا بکر و عمر لم یشہد دفن نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تدفین میں سیدنا ابو بکر صدیق اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ موجود نہیں تھے۔ اس حوالے سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ واقعہ وقوع پذیر ہوا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال مبارک کا جو واقعہ وقوع پذیر ہوا یہ 11 ہجری ماہ ربیع الاول کے اندر ہوا، اور اس روایت کو بیان کرنے والے یعنی عروہ کے والد ہشام بن عروہ کے والد عروہ بن زبیر آپ اس وقت پیدا ہی نہیں ہوئے تھے، اور آپ نے یہ واقعہ کس سے سماعت فرمایا آگے آپ نے اس کا تذکرہ بھی نہیں کیا۔ آپ نے کسی تابعی سے سنا، اور اس نے مزید کسی تابعی سے سنا، اور اس نے کسی تابعی سے سنا، بقول محدثین یہ سلسلہ 4، 5 یا 6 تابعین تک بھی جا سکتا ہے۔ عروہ بن زبیر نے کس سے سنا؟ کیونکہ عروہ بن زبیر کی ولادت کب ہوئی؟ اب آپ کے سامنے سب سے پہلے لا رہے ہیں سیر و اعلام النبلاء امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کی، آپ اس کے اندر کیا فرماتے ہیں؟ آپ کے سامنے سیر ہے، اور عروہ کے سن ولادت کے حوالے سے امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کیا لکھتے ہیں، کیا فرما رہے ہیں؟ وقال خلیفۃ ولد عروۃ سنۃ 23
وَهَذَا قَوْلٌ قَوِيٌّ کہ عروہ کی ولادت 23 ہجری میں ہوئی، اور یہ قوی قول ہے، یہ مضبوط اور قوی قول کہلاتا ہے۔ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں لیکن عروہ کی ولادت 23 میں ہوئی، 25 میں ہوئی، 26 میں ہوئی یا 29 میں ہوئی، اس پر محدثین کرام کی مختلف آرائیں پائی جاتی ہیں، اختلاف پایا جاتا ہے۔ اور آگے ہی علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں، وَقِيلَ مَوْلِدُهُ بَعْدَ ذَلِكَ، یہ بھی کہا گیا ہے کہ آپ کی ولادت 23 ہجری کے بعد ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا 11 ہجری میں، اور عروہ کی جو ولادت ہے وہ 23 ہجری میں ہوئی۔ اور یہاں پر امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے مزید آگے فرمایا وَقِيلَ مَوْلِدُهُ بَعْدَ ذَلِكَ کہ آپ کی ولادت اس سے بعد میں ہوئی۔ بلکہ آگے چل کر مصعب بن عبداللہ کے حوالے سے کیا لکھتے ہیں، قال مصعب بن عبداللہ، مصعب بن عبداللہ کے حوالے سے قول کیا نقل کر رہے ہیں، ولد سنۃ 29 کہ آپ کی ولادت 29 ہجری میں ہوئی۔ 29 ہے، 25 ہے، 27 ہے یا 23 ہے، جو بھی مختلف محدثین کی آرائیں ہیں، آپ کے سامنے میں نے صرف سیر سے 2 حوالہ جات پیش کیے، سیر و اعلام النبلاء سے، تو کم از کم اس سے یہ بات تو واضح ہوئی کہ عروہ بن زبیر کم از کم اس واقعے کے وقوع کے وقت موجود نہ تھے، اور آپ اور اس دور کے درمیان یا اس واقعے کے درمیان انقطاع ہے، کوئی نہ کوئی شخص ایسا ہے جو درمیان میں ساکت ہے، اور یہ سند منقطع ہے، یہ سند منقطع ہے۔ یہ ثابت ہو گیا کہ سند کا انقطاع ہے اس واقعے کے درمیان اور جناب عروہ بن زبیر کے درمیان، تو یہ لہٰذا منقطع ہوئی، کمزور ہوئی اور ضعیف ہوئی۔ اب اس کا یہ اعتراض ہے کہ اس کی سند قوی ہے، اس کے رجال ثقہ ہیں، تو علم حدیث سے یہ شخص اتنا نابلد ہے، اور آپ اس کو کہیں کہ انتہائی نامعقول گفتگو ہے اس کی، نالائق شخص ہے۔ اب آپ کے سامنے میں مجمع الزوائد کی ایک حدیث مبارکہ کے بعد امام حیثمی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث پر ایک حکم لگا رہے ہیں۔ وہ حکم کیا لگا رہے ہیں؟ یاد رہے کہ رجال کا ثقہ ہونا، راویوں کا ثقہ ہونا، اس کے اتصال کی دلیل نہیں ہے کہ راویوں کی سند بھی متصل ہے اس واقعے تک جس واقعے کو وہ بیان کر رہا ہے۔ اگرچہ اس سند کے تمام راوی ثقہ ہے، ہم تسلیم کر لیتے ہیں کہ ابن نمیر بھی ثقہ ہے، ہشام بن عروہ بھی ثقہ ہیں، اور عروہ بن زبیر بھی ثقہ ہیں، رجال ثقہ ہیں، لیکن سند منقطع ہے، اس میں انقطاع ہے، اور اس وجہ سے یہ ضعیف ہو گئی۔ اب آپ کے سامنے آ رہی ہے مجمع الزوائد، اور رقم الحدیث ہے 7759۔ حدیث مبارکہ کو نقل کرنے کے بعد امام حیثمی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں رواہ الطبرانی و اسنادہ منقطع و رجالہ ثقات، کہ یہ جو سند آپ کے سامنے یہ جو روایت پیش کی گئی، اس کی سند میں انقطاع ہے، راوی اس کے ثقہ ہیں، رجال اس کے ثقہ ہیں، لیکن سند منقطع ہے۔ تو معلوم ہوا کہ راویوں کا ثقہ ہونا یہ سند کے اتصال کی دلیل نہیں ہے، یہ سند منقطع بھی ہو سکتی ہے، متصل بھی ہو سکتی ہے۔ راویوں کا ثقہ ہونا جدا امر ہے، اور اس سند کا اتصال ہونا یہ جدا امر ہے۔ تو معلوم ہوا کہ یہ سند منقطع ہے، کیونکہ یہ واقعہ ہے سن 11 ہجری کا، اور عروہ کی ولادت ہے 29 ہجری میں یا 25 میں یا 23 میں، آپ جو بھی اس کے لیے تاریخ کا تعین کر لیں، لیکن اس بات سے فرار روافظ اختیار نہیں کر سکتے کہ عروہ نے یہ واقعہ نہیں پایا، کسی ایسے شخص سے سنا کہ جو شخص انہوں نے اس جگہ پر بیان نہیں کیا، درمیان میں واسطہ جو ہے وہ ساقط ہے، اس راوی کا ذکر نہیں ہے، تو لہٰذا یہ سند منقطع ہونے کی وجہ سے ضعیف ہوئی۔ اب آتے ہیں اس طرف کہ جب سند منقطع ہو گئی اور سند کا انقطاع ثابت ہو گیا، اور اس کے سامنے ہم ایک متصل اور صحیح سند والی ایک حدیث آپ کے سامنے پڑھے ہیں، جس میں شیخین کریمین کا اس واقعے پر ہونا ثابت ہے۔ آپ نے سماعت فرما لیا کہ سیدنا ہشام بن عروہ اپنے والد عروہ بن زبیر سے لے رہے ہیں، اور انہوں نے اس واقعے کو نہیں پایا، اور بالخصوص ایسی روایت جو کسی متصل روایت سے متصادم ہو، متعارض ہو،
اس روایت پر عمل نہیں کیا جا سکتا، اس کو محدثین کے ہاں ضعیف سمجھا جاتا ہے، اور بالخصوص صحابہ پر جرح قدح کے باب کے اندر ایسی روایات کو اہمیت نہیں دی جاتی۔ میں اس کے مقابلے پر جو متصل روایت ہے سنن ابن ماجہ کی، اب وہ آپ کے سامنے پڑھنے جا رہا ہوں۔ ایک روایت ثابت کر رہی ہے عروہ بن زبیر کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین میں شیخین کریمین شامل نہیں تھے، لیکن صحیح روایت جو اس کے سنن ابن ماجہ میں ہے اور متصل سند کے ساتھ ہے اور سندن صحیح ہے، اس روایت سے یہ ثبوت ہمیں ملتا ہے کہ شیخین کریمین اس تدفین کے موقع پر موجود تھے۔ یہ آپ کے سامنے آ رہی ہے سنن ابن ماجہ، باب کا نام ہے باب ما جاء فی الشک کی۔ اس اندر روایت آ رہی ہے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے، ان عائشہ تا قالت لما مات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اختلفوا فی اللحد والشک حتی تکلموا فی ذالک وارتفعت اصواتهم فقال عمر لا تصخبوا عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حیا ولا میتا او کلمتا نحوها فارسلوا الى الشقاق واللاحد جميعا فجاء اللاحد فلاحد لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثم دفن صلی اللہ علیہ وسلم۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو صحابہ نے لحد اور شک میں اختلاف کیا، یہاں تک کہ صحابہ کا اس بارے میں گفتگو کرنے سے ان کی آوازیں بلند ہو گئیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات اور بعض وصال شور نہ کرو، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب ملحوظ خاطر رکھو۔ تو صحابہ نے شک بنانے والے اور لحد بنانے والے دونوں افراد کی طرف پیغام بھیج دیا۔ وہ دو افراد جو تدفین وغیرہ کے معاملات کیا کرتے تھے، سیدنا ابو طلحہ اور سیدنا ابو عبیدہ، ان دو کی طرف اشارہ ہے اس روایت میں۔ لاحد بنانے والا آ گیا تو اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لاحد بنائی، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اطہر کو دفن کر دیا گیا، یعنی آپ کی تدفین کر دی گئی۔ یہ متصل سند کے ساتھ روایت، صحیح سند کے ساتھ روایت جو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، اس سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ تدفین کے موقع پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مقام پر موجود تھے، اور آپ نے صحابہ کے لیے فرمایا لا تسخبوا عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حیا ولا میتا او کلمتا نحوها، اور ایسے ہی آپ نے کچھ فرمایا کہ اپنی آوازوں کو پست رکھو، تم اللہ کے رسول کی بارگاہ میں ہو، ان کے ہاں ان کی حیات میں ان کے بعد از وصال ادب کا معاملہ ملحوظ خاطر رکھا جائے۔ یہ آپ نے سن لیا کہ سنن ابن ماجہ کی روایت سے ہمیں یہ ثبوت ملتا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس تدفین کے موقع پر موجود بھی تھے، یہ سند صحیح سے موجود ہے۔ دوسری روایت جس سے اس رافضی نے استدلال کیا وہ جناب عروہ بن زبیر سے ہے، جو اس وقت وہاں پر موجود نہ تھے، روایت کے اندر انقطاع ہے، اور ایسی منقطع روایت جس کے سامنے متصل روایت آ جائے اس منقطع روایت پر عمل نہیں کیا جاتا۔ اب آپ کے سامنے اسی اصول کو ثابت کرنے کے لیے میں پیش کر رہا ہوں، مشہور کتاب ہے ابن عبد البر، بہت بڑے عالم ہیں ابن عبد البر، آپ نے التمہید لکھی ہے جس میں آپ نے موطا امام مالک کی اسانید اور اس کے مفاہیم اور معنی پر گفتگو کی۔ یہ ایک بڑی کتاب ہے، 24 جلدوں پر طبع ہو چکی ہے۔ اس کے اندر آپ ایک اصول واضح کر رہے ہیں، ابتدا میں ہی التمہید کی ابتدا میں آپ فرماتے ہیں کہ قال سائر اہل الفقہ وجماعت اصحاب الحدیث فی کل الامصار فیما علمت الانقطاع فی العصر علت تمنع من وجود العمل به وسواء عارضه خبر متصل ام لا، وقالوا اذا اتصل خبر وعارضه خبر منقطع لم يعرج على المنقطع مع المتصل وكان المصير الى المتصل دونه۔
یعنی جہاں تک مجھے علم ہے، حافظ ابن عبد البر فرما رہے ہیں، آپ کا جو وصال ہے وہ 463 ہجری میں ہے، آپ التمہید کی ابتدا میں فرما رہے ہیں کہ جہاں تک مجھے علم ہے تمام ممالک کے سارے فقہا اور جماعت محدثین اس امر پر متفق ہے کہ روایت میں انقطاع ایک ایسی علت ہے جو اس کے واجب العمل ہونے میں مانع ہے، اور خواہ اس کے مقابلے میں خبر متصل ہو یا نہ ہو۔ اور ان علماء نے یہ کہا کہ اگر خبر متصل ہو اس کے مقابلے میں اور خبر منقطع ہو تو متصل کے ہوتے ہوئے منقطع روایت کو ترجیح نہیں دی جائے گی اور منقطع کے بجائے متصل کی طرف رجوع کیا جائے گا۔ منقطع روایت اس نے پڑھی، متصل میں نے پڑھ دی، اور اس مقام پر جو اصول تھا وہ میں نے بیان کر دیا کہ اس صورتحال کے اندر کس روایت کو ترجیح دی جائے گی۔ اب ان کا شور شرابہ ہے، اور جی یہ خلافت کے چکر میں مارے پھر رہے تھے، بھاگے جا رہے تھے، تو خلافت کے معاملے کی وجہ سے انہوں نے تدفین اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غسل وغیرہ کے معاملات کو ترک کر دیا، تو لہٰذا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر نہیں کرتے تھے، ان کو لالچ تھی، حرص تھی۔ یاد رکھیے کہ خلافت کی ذمہ داری اور خلافت کی جو شخص ذمہ داریاں نہ جانتا ہو وہ ایسے ہی بھونڈے سے اعتراض کر سکتا ہے۔ خلافت ہے کیا اور اس کو کتنی اہمیت حاصل ہے، اور تمام ارکان اسلام کا انحصار اسی خلافت کے معاملے پر ہے۔ یہ کوئی غیر اہم موقع نہیں تھا کہ خلافت کے مسئلہ کو نظر انداز کر دیا جائے۔ ہم نے الحمدللہ ثابت کر دیا تدفین کے موقع پر یہ افراد وہاں پر موجود تھے، لیکن خلافت بھی بہت بڑی ذمہ داری ہے، اور اس خلافت کے لیے میں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی کتاب ازالۃ الخفا آپ کے سامنے آ رہی ہے۔ ازالۃ الخفا سے بتا رہا ہوں کہ خلافت ہے کیا اور ان ذمہ داریوں کے اندر کیا کیا امور شامل ہیں۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، الخلافۃ العامۃ ہی الریاست العامۃ فی التصدی لاقامۃ الدین باحیاء العلوم الدینیۃ واقامۃ ارکان الاسلام والقیام بالجہاد وما یتعلق به من تنظیم الجیوش والفرد للمقاتلۃ واعطائهم من الفیء والقیام بالقضاء واقامۃ الحدود ورفع المظالم والامر بالمعروف والنہی عن المنکر نیابۃ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ خلافت صرف دولت اکٹھی کرنے کا نام نہیں ہے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں خلافت وہ عمومی ریاستی منصب ہے جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت میں علوم دینیہ کی احیاء، ارکان اسلام کے قیام، جہاد اور اس کے متعلقات جیسے افواج کو منظم کرنا، ریاستی دفاع کا فرض ہونا، سپاہیوں کے درمیان مال غنیمت کو تقسیم کرنے کا قیام، نظام عدل و قضاء اور حدود کو قائم کرنا، مظالم کو دور کرنا، نیکی کا حکم دینا، برائی سے منع کرنے کی صورت میں اقامت دین کے لیے جد و جہد کرنے سے عبارت ہے۔ تو لہٰذا اس موقع پر جتنے امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اسلامی سلطنت کو پیش آنے والے تھے، پیش آ رہے تھے، اس کے لیے ایک خلیفہ کا ہونا بھی ضروری تھا کہ جو اسلامی ریاست کے قیام کا ضامن ہو اور اسلامی ریاست کے تمام معاملات کو احسن طریقے سے لے کر چل سکے۔ یہ بات ہم اس کا انکار نہیں کرتے کہ صحابہ اکرام نے باہمی مشاورت سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تقرر فرمایا، لیکن اس سے یہ ثابت کرنا کہ اس موقع پر کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین کا مرحلہ تھا یہ افراد موجود نہ تھے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب ہو چکا تھا بحیثیت خلیفہ، اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین ہوئی، اور تدفین کے موقع پر یہ لوگ شامل بھی تھے۔ صحابہ اکرام جانتے تھے کہ اسلامی سلطنت کا قیام اور بالخصوص وہ ریاست جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انتہائی محنت شاقہ کے ساتھ قائم فرمایا، اور مسلمانوں کی تربیت کے لیے ایک خلیفہ کا ہونا بھی ضروری، اور بالخصوص ایسے فتنے کے دور میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کی خبر سنتے ہی لوگ مرتد ہونا شروع ہو گئے ہوں، تو ان حالات میں خلیفہ کا ہونا اشد ضروری تھا، اور صحابہ اکرام نے اس مسئلہ کو اس لیے اہمیت دی تاکہ اسلامی ریاست اپنی جگہ پر قائم و دائم رہے، اور اللہ تعالیٰ کے دین کے
جو ارکان ہیں ان پر بھی کوئی زد نہ پڑے۔ لہٰذا یہ اعتراض کرنا کہ یہ صرف دولت اکٹھے کرنے کا معاملہ تھا، فلاں کا معاملہ تھا، یہ ہو گیا، لالچ تھی، حرص تھی، فلاں تھا، یہ تھا، وہ تھا، یاد رکھیے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس بیعت کے اندر خود مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم بھی شامل تھے۔ لہٰذا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اعتراض کرنے والے یہ دیکھیں کہ اس انتخاب میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل رہے۔ اور یہ جو ایک حوالہ پیش کرتے ہیں کہ 6 ماہ کے بعد آپ نے بیعت کی، تو انشاءاللہ اس پر ہم مستقل گفتگو کریں گے کہ 6 ماہ والی بات بھی ٹھیک نہیں ہے۔ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے فوراً ہی بیعت فرما لی تھی۔ اللہ تبارک و تعالی ان روافظ کے شر سے امت مسلمہ کو محفوظ رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔